اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رفقا اور جلساء اور ساتھی اور آپ کے جانثار اور سچے عشاق میں مال والے بھی تھے اور بڑے مال والے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت ابو طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ربیع اور دیگر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مال نے بڑا نفع پہنچایا، اور اس پر آپ دل کھول کے ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور آپ ان کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا مال لے کے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اچھال رہے یوں اور ساتھ فرما رہے، عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے۔ اور یہ بات بار بار فرما رہے، ان دراہم کو، دینار کو اچھال بھی رہے اور بار بار فرما رہے کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے۔ یعنی اللہ نے حضرت عثمان کو وہ اپنا قرب نصیب فرما رکھا ہے کہ ان سے وہ کچھ نہیں ہوگا جس سے اللہ ان سے ناراض ہو۔ بڑی دعائیں لی ہیں انہوں نے اپنے مال کو خرچ کر کے، بڑی دعائیں لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دل خوش کیا ہے، اور ظاہر ہے آپ کو مال دینا در حقیقت اس لیے تھا کہ اللہ کے دین کے کاموں میں جیسے آپ چاہیں ویسے استعمال کریں۔ تو اللہ میاں دولت بھی دے اور پھر وہ دولت اس کے حق میں اللہ کا فضل بن جائے، پھر دولت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے دولت ملے وبال بن جائے، دولت تو بڑی مصیبت ہے۔ نعم الرجل للرجل الصالح، نیک آدمی کے پاس تو دولت بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کے پاس اگر دولت آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، اس سے نیکی پھیلے گی، دین ہی پھیلے گا، علم ہی کی اشاعت ہوگی، اسلام ہی کو فروغ ملے گا۔ نعم الرجل نعم المال للرجل الصالح۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خوب مال دیا، لقب پڑ گیا آپ کا غنی غنی۔ تو مال اپنی ذات میں برا نہیں، لوگ اس کے استعمال میں اسے غلط بنا دیتے، اپنی ذات میں تو برا نہیں، لیکن لوگوں کا طرز عمل، لوگوں کا استعمال وہ اسے خراب کر دیتا، اور کوئی اسے اچھا استعمال کرے تو بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دین کے معاملے میں خرچ کرنے میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہیں رہتے تھے، آگے ہوتے تھے۔ عام طور پہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے صبح یا شام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ صبح یا شام کو آیا کرتے۔ ایک دن دوپہر کو آ گئے تو میرے ابا جان کہنے لگے، آج کوئی خاص بات پیش آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا، بھائی چلو۔ کہ رسول اللہ کہاں؟ کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، ساتھ چلو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بھی خوب لگایا اور جان بھی خوب دی۔ ہر خطرے کے موقع پہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک دن 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں اور اللہ کے نبی صحن میں تھے،
آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے، 14ویں کی رات تھی، ستارے چمک رہے تھے اور ان گنت ستارے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کسی شخص کی اتنی نیکیاں بھی ہوں گی جتنی آسمان پہ ستارے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے عائشہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، عمر کی ہیں۔ فرمایا میں خاموش ہو گئی، میں نے سمجھا آپ میرے ابا کا نام لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری خاموشی دیکھ کر فرمانے لگے عائشہ تم سمجھ نہیں تمہارے ابا، سنو عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا کی ایک رات کی نیکی جو ہجرت میں اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری ہیں وہ ایک طرف۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ زندگی بھر کی نیکیاں لے رہے اور اس رات کی نیکیاں مجھے دے دیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، حضرت صدیق کا صحابی ہونا کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں قرآن کے الفاظ میں موجود ہے، اور کسی کے لیے یہ الفاظ نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ میں آپ کا صحابی ہونا موجود ہے، اور کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اب دوسرے تھے غار میں تھے اور دشمن اوپر کھڑا تھا غار کے اوپر جو آپ کی تلاش میں تھا، ذرا نیچے دیکھے تو آپ نظر آ جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان کے قدموں میں پڑ رہی تھی، تو پریشان ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے پریشانی یہ نہیں تھی کہ میری جان چلی جائے گی، اس لیے قرآن کہتا ہے یہ نہیں لا تخف، ڈرو نہیں، یہ نہیں کہا، آپ کو فکر یہ تھی کہ میرے ساتھیوں میں تکلیف نہ پہنچے محمد رسول اللہ، تو قرآن نے کہا لا تحزن، حزن کہتے ہیں دوسروں کے لیے تکلیف اٹھانا اور غم اٹھانا، خوف کہتے ہیں اپنی جان کا خوف، تو قرآن کہتا ہے حضرت صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف کوئی نہیں تھا، فکر تھی تو اللہ کے نبی کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ اور غار کے منہ کے آگے اللہ نے مکڑی کا جالا بن دیا، تو وہ کیا دیکھتے ہو، کہتے تو اگر کوئی اندر جاتا تو مکڑی کا جالا تھوڑی باقی رہتا، لیکن اللہ حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جالے سے بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے ایسے ساتھی تھے کہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نبینے تھے، جب ہجرت پہ ساتھ نکلے تو گھر میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ ساتھ لے کے ہجرت میں بچی، آپ کی زندگی میں آپ کے راستے میں آپ کے ساتھ کچھ کام آ جائے گا۔ تو دادا جان پوتیوں سے کہنے لگے، اس حضرت عائشہ تھیں حضرت اسما تھیں، کہ تمہارے ابا نے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ نبی نے تھے، تو انہوں نے چھوٹی سی کٹوری میں کنکریاں ڈالی اور اس کو ہلایا، کہا دادا جان بہت ہے کچھ ہے ہمارے گھر میں، آپ پریشان نہ ہو، ہمارے گھر میں بہت کچھ ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ابا ویسے بیٹیاں، جیسے والد ایسی اولاد، گھر میں ہے کچھ نہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن حوصلہ دیکھیے، وہ بھی خوش ہو رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی پہ ہمارا سب کچھ لگ رہا ہے، آپ کے دین پہ سب کچھ قربان ہو رہا ہے، وہ بھی خوش۔ کہا دادا جان گھبرائیں نہیں، بہت کچھ ہے گھر میں۔ تو دوپہر کے وقت آئے، کہا چلو، آپ چلنے لگے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو اس دن کے لیے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی، ایک آپ کی ایک میری، 2 اونٹنیاں پال رکھی کہ سب چلے گئے ہجرت پہ، آپ باقی ہیں، یقیناً یہ نصیب میرے ہوں گے کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا نصیب ہو جائے گا، تو میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو نہیں لوں گا، پیسوں سے لوں گا، پیسے سے لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے چلو آپ پیسے سے لے لیں، لے تو لے یا رسول اللہ، لے تو لے۔ ویسے تو اللہ کے نبی نے حضرت صدیق اکبر کا سارا مال بھی قبول کیا ہے۔ فرمایا کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے ہوں، باقی سب سمیٹ کے لے کے آئے ہوں۔ اور حضرت صدیق ہی ایسے ایمان والے تھے کہ آپ نے سب قبول کر لیا، ورنہ جو آتا کہتے میاں کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے تاکہ بعد میں کہیں پریشان نہ ہو جائے، لیکن صدیق اکبر سب لے کے آئے، قبول کر لیا، پتا تھا صدیق نہیں پریشان ہوگا۔ لیکن یہاں کہہ رہے نہیں، اٹھنے کے پیسے میں دوں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہجرت ہو رہی ہے، صدیق اکبر بھی ہجرت کا پورا ثواب لے رہے ہیں، سواری بھی ان کی اپنی ہے، میں بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہوں، تو میری بھی سواری اپنی ہونا تاکہ دونوں کو ہجرت کا پورا پورا ثواب ملے۔ تو جہاں موقع ملتا، جہاں آپ کے ساتھی آگے بڑھ کر خرچ کرنے والے تھے، آپ بھی پیچھے نہیں رہتے۔ حضرت ابو طلحہ فرمانے لگے ان کا ایک بہت شاندار باغ تھا بالکل مسجد نبوی کے سامنے، اور اس میں ایک کنواں تھا اور اس کا پانی بہت میٹھا ٹھنڈا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، سایہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے، آرام کرتے تھے، اس ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے، وقت گزارا کرتے تھے۔ قرآن کی ایک آیت آئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم پوری نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو۔ نیکی کا اعلیٰ درجہ جب تم اللہ کے راستے میں اپنی پیاری چیز خرچ کرو گے۔ ابو طلحہ بڑا صاحبِ حیثیت، اپنے تمام مال پہ نظر دوڑاتے، اپنی تمام قیمتی چیزوں کو تصور میں لاتے، تو ذہن اس پہ مطمئن ہوتا ہے کہ تجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے نا یہ باغ ہے، جس کے درخت بہت اچھے، پھل بہت خوب، پانی بہت میٹھا، یہ سب سے تجھے پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نیکی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ پانا چاہتا ہوں، اور میں اپنی سب سے محبوب ترین اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے خوشی میں، بخن بخن واہ 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 واہ، بخن بخن واہ 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 واہ، خوش ہوئے کہ میرے دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، یہ سمجھ دی ہے کہ قرآن کی آیت پہ عمل کرنا ایک دوسرے سے سبقت لینے والے ہیں۔ وہاں بخن بخ واہ 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 واہ، بہت ہی اعلیٰ بھائی، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی خوب، اور یہ بہت ہی اچھا مال ہے، مال رابح مال رابح مال رابح، یوں فرما رہے ہیں، بڑا نفع والا مال ہے یہ، بڑی قیمتی دولت مال ہے یہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا رسول اللہ یہ آپ لے لیں، آپ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ سبق ملا کہ کسی صاحب علم پر اعتماد ہو، صاحب فضل پہ اعتماد ہو، تو آدمی ان کے مشورے سے مال اور صدقہ خیرات کرے تاکہ بڑھیا سے بڑھیا نفع ملے۔ کسی بھی زمین پہ آپ بیج ڈالیں گے تو بیج تو ڈال دی، لیکن بعض زمین بڑی زرخیز ہوتی ہیں، ایک بوجھ سے بہت ساری بالیاں نکلتی ہیں اور اس بالیوں میں دانے بہت نکلتے ہیں، ایک پر بسا اوقات 700 نہیں 700 سے بھی بڑھ کر کئی دانے ملتے ہیں۔ بیج اچھا ہے، جہاں ڈالا ہے وہ جگہ بڑی اچھی تھی۔ یوں تو آپ صدقہ کسی بے نمازی کو بھی کھلا دیں گے تو آپ کی نیت پر اللہ ثواب دے دے گا، لیکن اگر آپ کا یہ صدقہ تہجد گزار کھائے گا تو ظاہر ہے اس کی وہ زمین تو زیادہ زرخیز ہے نا۔ جو زندگی بھر کبھی نماز کے لیے ٹانگ سے کھڑا نہیں ہوا، اس کی ٹانگ آپ نے علاج کرا دیا تو آپ کی نیت پہ ثواب تو اس پر بھی ملے گا، لیکن جس نے زندگی بھر اس ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کے دین کا دفاع کرنا ہے، اس پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو گیا تو
زمین تو زیادہ زرخیز ہے نا. زمین کون سی زرخیز ہے؟ تو آدمی زرخیز سے زرخیز زمین پر اپنے صدقہ کا بیج ڈالے نا، نفع بہت، دیر تک ہو، دیر تک ہو. اللہ کے نبی نے آگے بتایا 2 جگہوں پہ مال خرچ کرنا سب سے افضل ہے. 2 جگہوں پر. ایک قریب کے رشتہ دار جو واقعی ضرورت مند ہو، ان کو صدقہ دینے کا ثواب بہت ہے. ایک صدقے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. دوسرا جس سے دین کی حفاظت ہو، دین کی اشاعت ہو، دین کو فروغ ملے، دین کو بقا ملے، وہاں خرچ کرنا بہت افضل ہے. ایک تو خرچ کرنا، اور دوسرا جب تک دین زندہ ہوتا رہے گا، دین کی شاخیں اس سے پیدا ہوتی رہیں گی، دین کا پھل ادھر آتا رہے گا، وہ اس کے لیے مسلسل صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا. یہ 2 جگہ سب سے افضل ہے. تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ افعل ما شئت، جیسے آپ چاہیں. آپ بہتر جانتے ہیں اس کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، بہتر سے بہتر جگہ پر. بس اوقات آدمی اپنی خواہش سے کرتا ہے نا. اور ایک یہ کہ آدمی کوشش کرے کہ اللہ کی مرضی کس میں زیادہ اچھی ہے، اللہ کو کیا زیادہ پسند ہے. صرف میری چاہت تو یہ ہے کہ لیکن اللہ کو زیادہ کیا پسند ہے، وہ میں پوچھ لوں نا. کہ یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جی تو چاہتا ہے تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو. اچھا ہے نا، سب سے قیمتی مال ہے. اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرو جو ضرورت مند ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. فرمایا دگنا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا. تو یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھیا مصارف بتایا کرتے تھے، خرچ کرنے کے اعلیٰ جگہ صاحب حیثیت لوگوں کو اس کی رہنمائی کرتے تھے. آپ دنیا کے اندر بھی تو ایسا کرتے ہیں نا، کہاں سرمایہ کاری کرنی ہے، کہاں سرمایہ کاری کرنی ہے، ہر جگہ تو نہیں کرتے. اچھی سی اچھی جگہ کر، اور پھر کسی سے پوچھتے بھی ہے نا، مشورہ بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی دیتے ہیں، یار یہاں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، فائدہ ہوگا. تو ایسی اللہ بال دے اور بڑھیا مصرف میں خرچ ہو، ہاں، تاکہ اس کا نفع زیادہ ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سے خوش بھی ہوتے تھے اور اس کی تعریف بھی فرمایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے الصدقۃ علی المسکین، صدقہ کسی محتاج پہ صدقہ کیا تو صدقے کا ثواب ملے گا. وہی علی ذی الرحمہ ثنتان صدقہ وصلہ، لیکن اگر کسی ضرورت مند رشتہ دار پہ خرچ کیا تو پھر 2 چیزیں ملیں گی، ایک صدقے کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں دوسری بات جو میں نے عرض کی اس کا ذکر فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. جو دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، تمہارا مال خرچ کرنے کا بہترین مصرف ہی ہے. یہ 3 پارے کی آیت ہے، بہترین مصرف. ان کی تعریف فرمائے کہ دین کے کاموں نے انہیں روک رکھا ہے دنیاوی کاموں میں سے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمی ادارے کے طلباء تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے ان کے ساتھی، ان کا کام ہی پڑھنا پڑھانا تھا. تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین اپنے گھر کی کھانا، اپنے گھر کی ضروریات، اپنے کھجورے ان کو پیش کر دیا کرتے تھے. ان کا گزارا اسی پہ ہوا کرتا تھا. اور انہوں نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے، دین علوم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف پر رکھی تھی. حضور نے ان کی تعریف فرمائی. تو ان 2 چیزوں کا ثواب زیادہ ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما دے، اور ان نعمتوں سے اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے.